السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی کثرت سے جو سوالات چینل پر آتے ہیں برزخ سیریز سے متعلق، مرنے کے بعد کیا ہوگا، اس کے اندر کہ میرا چھوٹا بچہ اس دنیا سے چلا گیا، میرا ابھی پیٹ میں تھا بچہ، دھڑکن بھی تھی، روح بھی پھونکی جا چکی تھی، لیکن پھر دھڑکن بند ہو گئی اور وہ پیٹ میں ہی انتقال کر گیا، یا میری بیوی کا انتقال ہو گیا، یا میرے شوہر کا جوانی میں انتقال ہو گیا، ابھی تو ہماری شادی کو چند سال ہی ہوئے تھے، میرا جوان بیٹا، میرے جوان بھائی، اس طرح کے اور بہت سارے سوالات، اور ان میں کیا مصلحت ہو سکتی ہے، اس طرح کے کویشچنز ہم ریز کرتے ہیں۔ اور بعض لوگ ایک عجیب سا سوال پوچھتے ہیں کہ یہ بے موت، اس معنی میں کہ بھئی ابھی تو وقت ہی نہیں آیا تھا، اتنی جلدی کیسے چلا گیا۔ دیکھیں، یہ جملے بڑے غلط ہیں، کیونکہ جس کا جب وقت ہے اس نے اپنے وقت پر ہی جانا ہے، کوئی بے وقت نہیں جاتا، کوئی وقت سے پہلے نہیں جا سکتا، کوئی وقت ہو جانے کے بعد ٹھہر نہیں سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ایک کو الگ طریقے سے معاملہ کیا ہے، کس کے جانے میں مصلحت ہے، کس کے رہنے میں مصلحت ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ ہمارا یہ کام ہی نہیں ہے کہ ہم ان مصلحتوں کے تحت اس کی تابعداری کریں، اور وہ اس بات کا پابند بھی نہیں ہے کہ آپ کو اپنی مصلحتیں کھول کھول کے بیان کریں۔ اس نے چند مثالوں میں ہمیں قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات کے واقعے میں اپنی مصلحتوں پر سے کچھ پردے اٹھائے تھے۔ اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ ایک بھائی نے سوال بھیجا ہے، کافی دن ہو گئے ہیں، رمضان المبارک میں یا رمضان المبارک سے پہلے بھیجا تھا، ابھی میں ان سوالوں کی فہرست سے جب گزر رہا ہوں تو ابھی اس سوال تک میں پہنچا نہیں ہوں۔ انشاءاللہ علم تکوینی کے بارے میں ہم بات کریں گے، امور تکوینی کے بارے میں، اور علم لدنی کے بارے میں، کہ امور تکوینی اور علم لدنی کا آپس میں کیا کنیکشن ہے، کیا ڈفرینسز ہے، اس پر پھر بات کریں گے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جملے غلط ہیں، ان کی اتنی ہی تھی، اسی عمر میں انہوں نے جانا تھا۔ دیکھیں، بہت سارے دفعہ ایسے ہوتا ہے نا، خاندان میں کچھ لوگ ایک سرٹن عمر کو پہنچ کے اس دنیا سے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ جلدی چلے جاتے ہیں، لیکن وہ جو جلدی چلے جاتے ہیں وہ جلدی نہیں جا رہے ہوتے، وہ جاتے اپنے وقت پر ہی ہیں۔ ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی جو اس دنیا میں آیا ہے وہ ایک سرٹن ٹائم تو کم سے کم گزارے گا نا، وہ ہمارا اندازہ ہوتا ہے، وہ کتنا گزارے گا اللہ جانتا ہے۔ دیکھیں، میری دادی اپنی پہلی اولاد کو انہوں نے 2.5 یا 3 سال کی عمر میں، جو میری سب سے بڑی پھوپھو تھیں، ان کا انتقال ہو گیا بچپن میں، اور ابھی میرے والد صاحب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، والد صاحب کی پیدائش سے قبل۔ والد صاحب اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے۔ اسی طرح اگر میں اپنا نانی کی طرف آ جاؤں تو ہماری جو سب سے بڑی خالہ تھیں، جوانی میں ان کا انتقال ہو گیا، اور اس وقت ان کا انتقال ہوا کہ ابھی ان کے بچے بالکل چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بالکل چھوٹے چھوٹے سے بچے تھے، اور ان کا انتقال ہوا جوانی میں۔ ان کو دفنا کے ابھی 2-3 دن نہیں گزرے تھے کہ ان کی 2.5-3 سال کی ٹوئنس بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا انتقال ہو گیا، یعنی ماں کے 2-3 دن کے اندر ہی وہ ایک بیٹی بھی چلی گئی۔ تو ان کے بہن بھائیوں پر کیا گزری ہوگی، یا خالہ کی اولاد پر کیا گزری ہوگی، نانی پر کیا گزری ہوگی، ان کے شوہر پر کیا گزری ہوگی۔ مطلب I'm just telling you، زندگی کے معاملات ایسے چلتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے ہم کیا کہتے ہیں جب معاملے ختم ہوتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ہم پردیس میں ہوتے ہیں، پیچھے ایسے معاملات ہو جاتے ہیں، والد صاحب کا انتقال ہوا، وہ کسی اور ملک میں تھے، میں کسی اور ملک میں، میں ان کی تدفین میں پہنچ بھی نہیں پایا اور پہنچ سکتا بھی نہیں تھا، کیونکہ مجھے وہاں پہنچتے پہنچتے 1.5-2 دن گزر جاتے، اور اتنے دنوں تک تو روکا بھی نہیں رکھا جا سکتا، دفنا دیا جاتا ہے۔ I mean, it's just that's how it is۔ آپ رات کو بات کریں، والد صاحب سے یہی معاملہ ہوا۔ اسی مہینے
اپریل کے مہینے میں ان کا انتقال ہو گیا تھا. سن 2009 کی بات ہے. رات میں ہم نے بات کی، ہماری رات تھی، ان کی صبح کا وقت ہوگا. بات کی. صبح فجر کے اوپر کال آتی ہے والدہ کی کہ والد صاحب نہیں رہے. I mean بیمار نہیں، کوئی بیماری نہیں. I mean it's just like I'm still سوچتا ہوں نا، میں کہتا ہوں ایسا کیسے ہو گیا. I mean it's just like puts you back in the state of shock. زندگی ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ان کے لیے دعا کرنی ہے. اور آپ لوگوں سے بھی یہی درخواست ہے کہ آپ لوگ میرے والد صاحب کے لیے دعا کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے ہمارے لیے بھی اور ہمارے جو پیارے ہم سے چلے گئے. آج میں سورۃ الانعام کی ایک آیہ مبارکہ میری نظر سے گزری. میں نے کہا میں آپ سے اس کا ذکر کرتا چلوں. آپ کو بھی اگر درس سن رہے ہیں اور سامنے قرآن پاک ہے تو آپ بھی سورۃ الانعام میں آیہ نمبر 17 اگر کھول لیں اور میرے ساتھ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں کوئی سختی پہنچائے، کوئی ایسا معاملہ تمہارے ساتھ ہو جائے کہ جس سے تم اندر باہر تڑپ اٹھو، تو یاد رکھو کوئی اسے دور کرنے والا نہیں سوائے اللہ کی ذات کے. فلا کاشف لہ الا ہو، سوائے اس کی ذات کے اسے کوئی دور نہیں کر سکتا. تو تمہیں چاہیے کہ صبر کا دامن پکڑے رہو. واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور رب سے امید رکھو کہ کوئی نہ کوئی معاملہ تو ہے جس کی مجھے خبر نہیں ہے. باری تعالیٰ مجھے راضی برضا کر دے، مجھے صبر دے دے، اور اپنے اندر صبر کی قوت کو پیدا کرو کہ کوئی وجہ ہوگی. اب ہمارا کام یہ ہے جب تک ہماری سانس ہے ہم ان کے لیے دعا کرتے رہیں. کبھی کبھی ہم بڑے مین ہو جاتے ہیں، ہم صرف اپنے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ وہ رہتے تو ہماری آنکھوں میں کی ٹھنڈک ہوتے اور یہ اور وہ. ہم یہ خیال نہیں کر رہے ہوتے کہ اگر وہ رہتے تو پتہ نہیں ان کو اور کیا کیا مصائب و مشکلیں آتی ہیں، اور پھر وہ ان بیماریوں میں گرفتار رہتے. انہیں ان بیماریوں سے بچانے کے لیے رب نے اپنے پاس بلا لیا، انہیں مزید تکلیف سے بچا لیا. تو اللہ فرماتا ہے اسی آیہ مبارکہ میں وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور جب رب تعالیٰ تمہاری طرف کوئی انعامات عطا کرنا چاہے، تمہیں کوئی انعام دینا چاہے، تمہیں کوئی راحت عطا کرنی چاہے، وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. تو جس دن اس بات کو اپنے پلو سے باندھ لیں، کہتے ہیں اس وقت زندگی کی بہت ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی. میں اکثر سوچتا ہوں حضرت جان جانا رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، تو حضرت جان جانا مظہری رحمۃ اللہ علیہ، اس لیے شیخ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد کے نام پر تفسیر مظہری کی جو کتاب لکھی. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کو کبھی اداس غم میں نہیں دیکھا، کبھی طیش میں غصے میں نہیں دیکھا، تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہنے لگے کوئی بات ہماری مرضی کے خلاف ہی نہیں ہوتی تو ہم طیش میں کاہے آئیں؟ تو شاگرد نے پوچھا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مرضی تو خداوند کی ہے، اللہ رب العزت کی ہے، ہم اور آپ کون ہوتے ہیں؟ کہنے لگے بیٹا تم سمجھے نہیں، ہم نے اپنی چاہ مٹا دی ہے اپنے رب کی چاہ کے آگے. وہ جو کرتا ہے ہم اس پہ خوش رہتے ہیں، ہم اس میں راضی رہتے ہیں. تو ہماری مرضی کے خلاف کچھ ہوتا ہی نہیں، کیونکہ ہماری تو چاہ ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. تو میں سوچتا ہوں کہ کتنے بڑے لوگ تھے. ہم تو ذرا سی بات پہ تلملا اٹھتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، اور ہم پھر کمپیریزن میں لگ جاتے ہیں کہ اس کے ساتھ نہیں ہوا، اس کے ساتھ نہیں ہوا. ایسے میسیجز بھی آتے ہیں، یہ جو مجھے غم ملا میں نے تو کہیں دیکھا ہی نہیں کسی اور کے پاس، مجھے ہی کیوں ملا،
کیا کبھی ایسے بھی ہو جاتا ہے قسمت کیا ہر ایک کو قصہ میں ازل نے، جو شخص کے جس چیز کے قابل نظر آیا، جو شخص کے جس چیز کے قابل نظر آیا، بلبل کو دیا نالا تو پروانے کو جلنا، غم ہم کو دیا سب سے جو مشکل نظر آیا۔ ہر انسان یہی سوچتا پھرتا ہے۔ اور کسی اور شاعر نے کیا خوب شعر کہا کہ انجام سے واقف ہو جاتی، اصرار نہ کرتی کھلنے پر، انجام سے واقف ہو جاتی، اصرار نہ کرتی کھلنے پر، اچھا ہے ابھی تک کلیوں کو پھولوں کی زباں معلوم نہیں۔ تو کلیوں کو اگر پتہ چل جائے کہ پھول کیا کہتے ہیں تو پھول تو کلیوں کو یہی کہیں گے کہ نہ کھلو، آگے مرجھانا لکھا ہے، مت کھلو، اسی حال میں رہو۔ تو رب تعالیٰ بعض باتوں کو مصلحتاً چھپا کے رکھتا ہے۔ اللہ کرم کرے، اللہ رحم کرے۔ اور یاد رکھو اللہ کیا کہتا ہے، وَهُوَ الْقَاهِرُ، وَهُوَ الْقَاهِرُ، اور وہ غالب ہے فوق عبادہ، اپنے بندوں پر۔ تو جب وہ غالب ہے تو بس بات ختم ہو گئی۔ سمجھ آئی بات؟ وہ جب غالب ہے اپنے بندوں پر تو بات ختم ہو گئی۔ وہ پالنہار ہے، وہ الہ ہے، وہ رب ہے، وہ جو چاہے کرے، لیکن وہ ظلم نہیں کرتا۔ وہ کیا کہتا ہے، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ حکمت والا ہے اور خبردار ہے۔ تو بس ان چند باتوں کو آپ نے اپنے ساتھ رکھنا ہے تاکہ زندگی کے ان مشکل مراحل میں اللہ سبحانہ و تعالی آسانیاں پیدا فرمائے۔ آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔